मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मोहतरम सामईन किराम, खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम ही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हर मुसलमान कहलाने वाला दावा तो यही करता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अगर मुस्लिम मुआशरे के अंदर झांक कर देखा जाए, उनके घरों को देखा जाए, उनकी महफिलों को देखा जाए, उनके आदातो अतवार को देखा जाए, उनके अखलाक को देखा जाए, उनके रहन सहन, उनके चाल चलन, उनकी बोल चाल को देखा जाए, तो मुसलमान कहलाने के बावजूद उनके अंदर बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं जो मुसलमानों के काम नहीं हैं, बल्कि वो गैर मुस्लिमों के काम हैं। मोहतरम सामईन किराम, आप हजरात के सामने मेरे हाथ में ये किताब है जिसका नाम है गलत फहमियाँ और उनकी इस्लाह। ये किताब लिखी हुई है मौलाना ततहीर अहमद साहब की। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनका साया तमाम अहले इस्लाम पर तादेर फरमाए कि उन्होंने आज के इस पुरफतन दौर के अंदर उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऐसी नायाब किताब लिखी कि जिसमें आजकल जो बातें हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिस चीज़ की ख़ास तौर से आज हर इंसान को ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुताबिक इस किताब में मसाइल को उन्होंने भर दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब मैं आप हजरात के सामने सवाल नंबर 1 बयान करता हूँ। इसमें सवाल आया है, पूछा गया है कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा। तो आप सभी हजरात मुलाहिजा फरमाइए। जवाब, कुछ लोग अल्लाह ताला का नाम लेने की बजाय उसको ऊपर वाला बोलते हैं। ये निहायत गलत बात है, बल्कि अगर ये अकीदा रख कर ये लफ्ज़ बोले कि अल्लाह ताला ऊपर है तो ये कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं तमाम सिमतों और मकान और हर ज़मान से पाक है, बरतरो बाला है। इन सब जिहात यानी सिमतों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ज़मान और मकान को उसी ने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला के लिए ये नहीं बोला जा सकता कि वो ऊपर है या नीचे है, पूरब में है या पश्चिम में है, क्योंकि जब उसने इन चीज़ों को पैदा नहीं किया था, अल्लाह ताला तब भी था। वो कहाँ था और क्या था, इसकी हकीकत को उसके अलावा कोई नहीं जानता। अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला अर्श पर है, तो उससे पूछा जाएगा कि जब उसने अर्श को पैदा नहीं किया था तो वो कहाँ था। यूं ही अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला ऊपर है, तो उससे पूछा जाएगा कि जब अल्लाह ताला ने ऊपर को पैदा नहीं किया था तो वो कहाँ था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक अल्लाह ताला है जो हर शय का, पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, खालिक है, मालिक है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के सिवा बाकी जो भी कुछ है वो सब मखलूक है, यानी पहले नहीं थी, जब अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया तब वो पैदा हुई। अब चाहे तो ये ज़मीन हो, पृथ्वी जिस पर हम और आप रहते हैं, या सातों ज़मीन तक हो या सातों आसमान तक हो,
یا عرش ہو یا کرسی ہو، لوح ہو، قلم ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، اس دنیا کے علاوہ جو ہم نے اور آپ نے تمام لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالموں کو پیدا کیا، تو 18,000 تو اس وقت سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، جب سے ہم نے سنا، ہمارے باپ نے سنا، ہمارے دادا نے سنا، ان کے باپ نے سنا، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم نے سنا، حضور امام حسین نے سنا، حضرت علی نے سنا، میرے آقا نے فرمایا۔ تو اس وقت 18,000 عالموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن اس کی مخلوق میں دن اور رات بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی مخلوق میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نئی نئی چیزیں، نئے نئے مخلوق پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جن مچھر اور کیڑے مکوڑوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ آج سے 5 سال پہلے نہیں تھے، 10 سال پہلے نہیں تھے، 15 یا 20 سال پہلے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے آج کے علاوہ اگلی 5 سال، اگلی 10 سال، اگلی 15 سال، اگلی 20 سال میں نئی نئی طرح کی مخلوق آئیں گی۔ تو میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ 18,000 عالم جو حدیثوں میں آیا ہے، وہ 18,000 عالم اس وقت کے حساب سے تھے، لیکن اب تو نہ جانے کتنے عالم ہوئے ہوں گے۔ تو میری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا، اللہ تب بھی تھا، اللہ جب بھی تھا، جب اوپر نہیں تھا۔ اچھا، جب دنیا پیدا ہوئی، جب کائنات پیدا ہوئی، تب اوپر پیدا ہوا اور نیچے پیدا ہوا، دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے۔ جب کائنات ہی نہیں تھی، دنیا ہی نہیں تھی، زمین اور آسمان ہی نہیں تھے، لوح قلم کرسی عرش نہیں تھا، تو اللہ تھا۔ لیکن وہ کیا تھا، کہاں تھا، کیسا تھا، یہ اللہ ہی جانے اپنے آپ کو۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اوپر والا اس خیال سے کہے کہ وہ سب سے بلند اور بالا ہے اور اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہے، تو یہ کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے لفظ بولنا صحیح نہیں ہے جن سے کفر کا شائبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا بہرحال منع ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم چاروں طرف گھومتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، تو ہمارے جو ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلم بھائی ہیں، جگہ جگہ ہمیں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے ہمارے شہر میں، ہمارے اور پاس کے جو گاؤں دیہات ہیں یا قصبے ہیں یا دوسرا ضلع ہے، تو ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے غیر مسلم بھائیوں کو، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی دھرم کے ہوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر اکثر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والے لفظ کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محترم سامعین کرام، جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں اور ہماری کسی اجنبی شخص سے ملاقات ہوتی ہے، پہچان نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، تو اس کی باتوں سے اندازہ لگتا ہے۔ اگر اس نے اوپر والا کہہ دیا تو سمجھ لو کہ وہ 99% غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہ اوپر والے لفظ کا استعمال غیر مسلم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تمام مسلمانوں کو ایسے لفظوں کو بولنے سے بچنا چاہیے اللہ کی شان کے لیے جن سے بے ادبی ہونے کا اندیشہ ہو۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہنے کی بجائے صرف مالک کہتے ہیں کہ مالک نے جو چاہا تو ایسا ہو جائے گا، یا مالک جو کرے گا وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اچھا اور اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سیدھی سچی اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی کہا جائے، کیونکہ اس کا نام لینا عبادت ہے، اور اس کا ذکر کرنا ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور مسلمان کی پہچان ہے۔ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے آج جو یہ 2023 چل رہی ہے، اس سے قریب 10 15 20 30 سال پہلے لگ بھگ ہم نے لوگوں کے منہ زیادہ سنا تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے تھے۔ آج لوگ
نہیں کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، کوئی 100 میں ایک آدھ کہہ دے، لیکن پہلے کے دور میں ہم نے دیکھا تھا پورے کے پورے 50 60 70% لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے تھے، لیکن کچھ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ میاں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، بزرگ اور برتر و بالا ہے۔ تو اللہ کی شان کے لیے ایسے لفظ استعمال نہ کیے جائیں جو کسی بندے کے لیے بھی لفظ استعمال کیے جاتے ہوں۔ جیسے عورت اپنے شوہر کو میاں کہتی ہے، ہم نے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے جو ایریے ہیں، ہمارے جو چھیتر ہیں، یو پی کے رہنے والے ہم کاس گنج کے، تو یہاں پر میاں بیوی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ مسلمانوں کو میاں کہتے ہیں، میاں بھائی کہتے ہیں۔